13 مارچ 2 رمضان المبارک 1445 ہجری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستقل مزاجی کے ساتھ کیا گیا عمل، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ ہے، عزتوں کا مہینہ ہے، ریاضتوں کا مہینہ ہے، مجاہدات کا مہینہ ہے اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کریم، کرم والے کا مہینہ ہے۔ رمضان رحم، رحیم اور کریم کا مہینہ ہے۔ رمضان رحم کرنے والے کا مہینہ ہے۔ رمضان فیوض و برکات کا مہینہ ہے۔ رمضان غم گساری کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے کو ہم کیسے گزاریں، یہ ایک بہت کنفیوژن ہوتی ہے کہ اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں ہم میں سے اکثر اور بیشتر لوگ کہ رمضان کے مہینے کو ہم کیسے گزاریں۔ اب اس کے بارے میں یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر بے شمار آپ کو تقاریر مل جائیں گی، سپیچز مل جائیں گی، اوراد مل جائیں گے، وظائف مل جائیں گے، عملیات مل جائیں گے، لیکن میری بات یاد رکھے گا، سب سے طاقتور عمل اور سب سے بڑے اجر و ثواب کا عمل وہ سنت عمل ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کو کیا، ان اعمال کو کرنے پر جو اجر و ثواب ہے وہ سب سے زیادہ ملے گا، اور ان اعمال کا کرنا مقصود ہے۔ رمضان المبارک کے بالکل آغاز سے ایک دن پہلے اور شعبان کی آخری تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جسے احادیث کی کتاب میں خطبہ استقبال رمضان کہا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ میں سے اکثر کو شاید اس خطبے کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ خطبہ کیا ہے، اس خطبے کا سننا کیوں ضروری ہے، اور یہ خطبہ کتنا وسیع ہے، کتنا فصیح، کتنا بلیغ ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ تو اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوا ہے، تو اس کی فصاحت و بلاغت کیسی ہوگی۔ میں یہ خطبہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ یہ خطبہ اپنے تمام دوستوں سے، اپنے احباب سے، اور جہاں تک میری آواز پہنچ سکتی ہے یہ خطبہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ یہ خطبہ سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی رمضان المبارک کے حوالے سے تمام ڈائریکشنز درست ہو جائیں گی، ٹھیک ہو جائیں گی، اور آپ رمضان المبارک انتہائی احسن طریقے سے گزار سکیں گے، تمام شک و شبہات آپ کے دور ہو جائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شعبان کی آخری تاریخ اور رمضان سے بالکل ایک دن پہلے ہم سب کو اکٹھا فرمایا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خاری کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے آج شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ بھر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔
یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانو اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور چار چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے دو چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانو قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ تو میرے دوستو، یہ خطبہ میں نے جو ہے وہ دیکھ کے پڑھا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے فضائل اعمال، آپ اس سے بھی دیکھ کر یہ خطبہ جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ اسے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم سے جو ہے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ خطبہ سننے کے بعد میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن، کوئی پریشانی اور کوئی ابہام جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ اس خطبے کا سننا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے دو جو انتہائی اہم اور بنیادی جو ہے وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ سحری کی دعا جو ہے وہ ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے۔ یہ میں یہاں پر ابھی یہ دے رہا بھی ہوں، یہ دعا جو ہے وہ آ جائے گی، وہ بھی صوم غدن نویت من شہر رمضان۔ یہ دعا اس عربی میں بھی اور اردو میں بھی جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے، اور ہم ہر روزے کی جو ہے شروع میں دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، علماء کرام سے آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور دوسری جو دعا ہے وہ رمضان کے پہلے عشرے کی دعا ہے، اور وہ دعا جو ہے وہ تو بہت لازمی ہے اور ہم اس کو کثرت سے پڑھیں، اور وہ ہمیں آنی بھی چاہیے۔ وہ دعا بھی یہ نیچے آ رہی ہے، آپ اس دعا کو یاد بھی کر لیں اور یاد کروا بھی دیں، پڑھ بھی لیں اور پڑھوا بھی دیں، سن بھی لیں اور سنوا بھی دیں۔ اگر آپ کے ان پڑھ ہمارے گھر میں خواتین ہوتی ہیں یا بزرگ ہوتے ہیں تو ان کو یہ دعا یاد کروا دیں۔ بہت سارے اوراد، وظائف، عملیات جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں۔ سب سے بہترین عمل اور سب سے بہترین وظیفہ وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوا ہو۔ تو رمضان المبارک میں کلمت طیبہ کی کثرت کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کا کوئی بھی صیغہ آپ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ رمضان المبارک کے حوالے سے روزانہ ایک حدیث اس کے فضائل کے حوالے سے روزانہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی فضیلت بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ فضائل سے اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے۔ تو روزانہ جو ہے وہ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اسے سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ روزانہ ایک نئی اور اچھی بات اور ایک نئی حدیث کے حوالے سے میں حاضر ہوتا رہوں گا، اور اس کو شیئر بھی کرتے ہیں، جیسے آگے جو ہے وہ پہنچاتے رہیں۔ رمضان المبارک ہم نے کیسے گزارنا ہے اور وہ جو دعائیں ہیں، جو سنت اعمال ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ فرض نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ رمضان المبارک میں سب سے بڑا عمل اور اللہ کے ہاں سب سے مقبول عمل اور سب سے ضروری عمل فرض نماز کی ادائیگی ہے۔ تمام خواتین گھر کے اندر اور مرد تمام مساجد میں جا کر جو ہے وہ فرض نماز کی ادائیگی کریں۔ اللہ حدیث سے جڑی ہوئی ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ اس سے جڑی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تین کام، اگر کوئی شخص تین کام کر لے کے لیے زندگی نہایت خوبصورت ہو جائے گی اور پرسکون ہو جائے گی، اور جنت اس کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گی۔ نمبر ایک ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دے، چاہے وہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اور کھجور کا ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص بھوکے کو کھانا کھلا دے، اللہ جل شانہ جنت کے میوے اور جنت کے کھانے اسے کھلائیں گے۔ اور جو شخص جو ہے وہ پیاسے کی پیاس بجھا دے، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، اللہ جل شانہ قیامت والے دن اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور
جو کسی بے لباس کو لباس پہنا دے، چاہے وہ اس کا اپنا اتارا ہوا لباس ہی کیوں نہ ہو، پرانا لباس ہی کیوں نہ ہو، اللہ جل شانہ اس کی ایسی قدردانی فرمائیں گے کہ اسے جنت کے لباس پہنائیں گے۔ تو ماہ سیام ہے، ماہ رمضان ہے، طبیعتیں جو ہے وہ اس طرف مائل ہیں، اور بہت آسان ہے نیکی کرنا، بہت آسان ہوا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ تین کام کرنے کی ہم کوشش فرمائیں۔ افطاری میں بہت آسان ہے، چاہے جو ہے وہ ہم کھجور کا ایک دانہ ہی کیوں نہ دے دیں اپنے آس پڑوس میں، اور جو آگے پیچھے ہم نظر رکھیں ہمیں بہت لوگ مل جائیں گے جو بھوک سے، افلاس سے، پیاس سے نہ ڈھالیں۔ ان کی جو ہے وہ خدمت کرنے کی کوشش کریں، انہیں جو ہے وہ چپکے چپکے جو ہے وہ کچھ دیتے رہیں۔ اور آج کل بہت آسان ہے، دینا بہت آسان ہوا ہے، لینے والے بہت ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اور مجھے جو ہے وہ قوت دی ہے، طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، صحت دی ہے، عافیت عطا کی ہے، اور دینے کے لیے قوت بھی عطا کی ہے، اور سہولت بھی عطا کی ہے، اور مواقع بھی عطا کیے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غریبوں کی، ناداروں کی، مفلسوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ بس دینے کی ہم عادت ڈالیں، بس جو آئے اس کو دیں، جتنا بھی ہم دے سکتے ہیں، تھوڑا دے سکتے ہیں، زیادہ دے سکتے ہیں، دینے کی کوئی مقدار نہیں ہے، اور اجر دینے والی اللہ کی ذات ہے جو بے حساب دیتی ہے۔ ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ندا دینے والا ندا دے گا، یعنی آواز دینے والا آواز دے گا کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا اجر دے دیا جائے اور کچھ زیادہ دے دیا جائے، سوائے اہل قرآن اور اہل سیام کے، کہ ان کو بے حساب اجر دیا جائے گا، اور قرآن اور سیام یعنی روزے سفارش کریں گے۔ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے عطا کیے ہوئے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔